ابھی کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے، پھر قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں۔ تو قربانی دینے سے پہلے ہم لوگوں کو قربانی کے تعلق سے کچھ باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ قربانی ہر سال آتی ہے، تو یہ قربانی کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ہمیں حکم کیوں دیا؟ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم سب کو جاننا ضروری ہے، ہمارے علم میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10 باتیں رکھوں گا، یعنی اس قربانی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو 10 باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی ہمیں 10 چیزوں کو سکھاتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سبق قربانی ہمیں سکھاتی ہے، وہ سبق یہ ہے کہ توحید کا سبق سکھاتی ہے۔ قربانی توحید کا سبق سکھاتی ہے، انتہائی اہم اور ضروری بات۔ جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 162 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں قربانی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو سبق سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا؟ میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں صرف اور صرف میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ مطلب غیر اللہ کے لیے نماز نہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ ایک سچا مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہو وہ اب ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا درس ہم کو یہ ملتا ہے قربانی کے ذریعے سے، اے قربانی کرنے والو، اے قربانی کا جانور ذبح کرنے والو، قربانی سے پہلے یہ سبق سیکھ لو کہ یہ قربانی تمہیں سکھاتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، تم اپنے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا وہ کسی بھی شکل میں رہتا ہو، چاہے پتھر ہو یا کنکر ہو یا پھر کوئی اور درخت ہو، کسی بھی شکل میں اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلے ہمیں سبق ملتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی سبق ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہی پڑھ رہے ہیں، قربانی بھی یہی سکھا رہی ہے، اللہ تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کسی دوسری کی عبادت نہیں، تیری بھی عبادت کسی اور کی بھی عبادت نہیں، اللہ تیری ہی عبادت، صرف اور صرف تیری ہی عبادت ہم کریں گے۔ ہر نماز میں ہم التحیات میں بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی عبادتیں، اے اللہ میری جسمانی عبادتیں، اے اللہ میرے مالی عبادتیں، یعنی مال سے میں جو بھی عبادت کروں گا، یعنی قربانی کروں گا یا پھر جانور ذبح کروں گا، اس طرح زکوٰۃ دوں گا، جو بھی مال خرچ کروں گا وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ زبان سے جو بھی عبادت کروں گا، جیسا کہ پکارنا زبان کی عبادت ہے، ذکر کرنا زبان کی عبادت ہے، طلب کرنا، دعا کرنا، مانگنا، یہ سب زبانی عبادت ہے، اللہ صرف اور صرف تیرے لیے۔ جسمانی عبادت بھی اللہ تیرے لیے، جھکوں گا جسمانی عبادت ہے، اللہ صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی میری جسمانی عبادت نہیں۔ اسی طرح دل کی بھی عبادتیں، اللہ بھروسہ کرنا ہو، امید ہو، سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ ڈر ہو، یہ تمام چیزیں دل کی عبادتیں ہیں، یہ بھی اللہ صرف اور صرف تیرے لیے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، یہی تو توحید ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ سبق نہیں سیکھا، اگر توحید کا سبق نہیں سیکھا، ادھر قربانی بھی دے رہا ہے ہر سال، ادھر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جانور ذبح کر رہا ہے، یہاں اللہ کے لیے قربانی کیا، جانور بھی ذبح کیا، پھر وہاں مردوں کے لیے بھی ثواب کی نیت سے، ہاں اس کے سامنے بھی اگر
جانور ذبح کیا، پھر یہاں پر اللہ کے سامنے بھی رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ زندوں کے یا دوسرے مردوں کے سامنے بھی سجدے اور رکوع ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، بالیقین تو ضیاء کروں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک وارننگ کے طور پر فرماتے ہیں، اے نبی تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ بھی شرک کرو گے تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں۔ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، قربانی دو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پارٹنر بنائے، شریک بنائے، اللہ کے برابر سمجھے تو۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کا ایک دوسرا نقصان سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جس نے بھی اللہ کے ساتھ یقین مانو، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اے میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو اگر معبود مانے یا معبود کی صفت دے دیے، اگر شرک کر لیے، چاہے وہ شرک کسی بھی قسم کا ہو، سب سے پہلے علم حاصل کیجئے، شرک کہتے کسے ہے، علم حاصل کیجئے، توحید کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنا ہو، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، منتیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑ گڑا کے منتیں مانتے ہوئے سر جھکانا، پھر اسی طرح کیا ہے، تعویذ کا لٹکانا، مردوں کے پاس جا کے، قبروں کے پاس جا کے جانور ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، شرک سے توبہ کیجئے، تبھی جا کے ہماری یہ قربانی بھی قبول ہوگی۔ اور قربانی ہم لوگوں کو یہی سبق سکھاتی ہے، اب تم اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو عید الاضحیٰ کے موقع پر، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثواب کی نیت سے آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قربانی جو ہمیں دوسرا سبق سکھاتی ہے وہ یہ ہے اتباع سنت کا پیغام، اتباع سنت کا سبق سکھاتی ہے یہ قربانی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر جب بتلایا گیا، معلوم ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذبح کر چکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ جتنے لوگ عید الاضحیٰ سے پہلے اگر قربانی کا جانور ذبح کر لیے، ان کی قربانی نہیں ہوئی، انہیں چاہیے کہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو پتہ کیا چلا اس حدیث سے ہم لوگوں کو؟ اب جس نے بھی ذبح کیا ہے عید کی نماز سے پہلے، اچھی نیت تھی، اور صحابی تھے، وہ کوئی دوسرے عام آدمی نہیں تھے، صحابی تھے، ثواب کی نیت سے کر رہے تھے، اچھی نیت سے یہ کر رہے تھے کہ ارے عید کی نماز کے بعد اگر میں قربانی کا جانور ذبح کروں گا تو دیر ہو جائے گی، سب سے پہلے غریبوں میں میرا گوشت پہنچے، میرے جانور کا گوشت پہنچے، یہ نیت سے جلدی میں کروں گا، اس ثواب کی نیت سے جلدی میں وہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کرے، وہی جانور ذبح کرنا تھا، وہی قربانی دینا تھا، سب کچھ وہی عمل ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد کرنے کا عمل عید کی نماز سے پہلے ہوا، صرف آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے ہوا، عمل تو وہی ہے، اچھی نیت ہے، ثواب کی نیت ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ نماز کے بعد ذبح کرنا ہے، یہ صحابی نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر کوئی بڑا، اگر کوئی پیر، اگر کوئی امام، اگر کوئی ہمارے
معاشرے کے ہمارے مولوی صاحب، ہمارے محلے کے یا ہمارے خاندان کے بڑے، آج بہت سارے لوگ صرف انہی لوگوں کے باتوں میں، نہیں بھئی ہمارے بزرگ بولے نا، ہمارے بڑے بولے نا، ہمارے عالم صاحب بولے نا، انہوں غلط بول سکتے کیا؟ ارے بھائی یہاں پر صحابی کا عمل تھا، قبول نہیں ہوا تو آج کے کوئی عالم کی کوئی بات ہو وہ قبول کیسے ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو نبی کی سنت اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا کرنا، تبھی تو ہمارا عمل قبول ہوگا، اگر ویسا نہیں کریں گے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اتباع، میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، ہر عمل کی قبولیت کے 3 شرائط ہے، یہ 3 شرائط ہوں گے تبھی تو ہمارا عمل قبول ہوگا، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی کرو، صدقہ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ 3 چیزوں کو ضرور یاد رکھنا، اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہونا، وہ آدمی مسلمان ہونا، پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے سچا ایمان۔ تو پہلی شرط ایمان والا ہونا عمل کی قبولیت کے لیے، دوسری شرط اخلاص کا ہونا، یہ اخلاص کے بارے میں ابھی انشاءاللہ بولوں گا آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں، یعنی خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہونا، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا، یہ دوسری شرط ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا، بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا، یہ 3 چیزیں ہیں تبھی تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اگر یہ چھوڑ کر آپ کون سا بھی ایسا عمل کرو، آپ عیدیں کرتے ہو، آپ ثواب کی نیت سے نظر و نیاز کرتے ہو، فاتحہ دیتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، چلا کرتے ہو، چھٹی کرتے ہو، برسی کرتے ہو، کنڈے کرتے ہو، جو بھی آپ لوگ عمل کرتے ہو، عمل سے پہلے یہ 3 چیزیں دیکھ لینا میرے بھائیوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا کبھی کسی صحابی نے ایسا کیا؟ اگر کیا تو وہ قابل قبول، اگر نہیں کیا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ قربانی ہمیں اتباع سنت کا درس دیتی ہے، اتباع سنت سکھاتی ہے اللہ کے لیے غور کرنا۔ اتباع اصل میں کہتے کس کو ہے؟ اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا، اللہ کے رسول بولے نہیں، حکم نہیں دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا وہ عمل ثابت ہے صحیح حدیث سے، تو ہم لوگوں کے لیے بھی پھر وہ عمل کرنا یہی اتباع ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج بہت سارے ہمارے نوجوان ایکٹروں کو دیکھ کر، آج بہت سارے نوجوان کرکٹروں کو دیکھ کر یا کسی اور کو دیکھ کر اسے آئیڈیل مان کر اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جیسا کہ وہ جیسا بال بنایا میں ویسے بال بناؤں گا، وہ پھٹا پینٹ پہن کے آیا یہ بھی پھٹا پینٹ پہن کے جاتا، وہ کان میں بالیاں لگایا یہ بھی بالیاں لگاتا، وہ ہاتھوں میں کچھ کڑے وغیرہ پہن لیا یہ بھی پہن لیتا۔ اب کیا کبھی کوئی ایکٹر، کیا کبھی کوئی کرکٹر یہ بولا کہ تم کو، یعنی جو بھی نوجوان آج عمل کرتا ہے اسے کبھی یہ بلا کے یا فون کر کے کہ دیکھ میں ایسے بال بنایا تو بھی بنا؟ بالوں کا تو عجیب سٹائل ہے، آج کوئی گھوڑ بنا دیا، کوئی جنگل بنا دیا، کوئی ایئرپورٹ بنا دیا، تو کوئی پتہ نہیں ریلوے اسٹیشن کے پٹریاں بنا دیا، ٹرین کے پٹریاں بنا دیا، سروں پہ کیا کیا ڈیزائن اتار لیتے آج۔ تو کیا کبھی کرکٹر نے، کیا کبھی ایکٹر نے یہ کہا کہ دیکھ میں ایسے بال بنایا تو بھی ایسے بنا؟ نہیں بولا، اس نے نہیں کہا، لیکن یہ خود کیا کرتا؟ اس کی محبت میں ویسا کرنے کی کوشش کرتا، یہی اتباع ہے۔ تو ایکٹر کی اتباع ہے، حالانکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت اور اتباع، فاتبعوا، اتباع اگر کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول نے جیسا کیا ویسا ہم کریں گے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ رسم ہو، چاہے وہ رواج ہو، چاہے گھر میں بچے کی پیدائش ہو یا گھر میں کسی کا انتقال ہو، خوشی کا موقع، غم کا موقع، ثواب کا کام، دین سمجھ کے کرنے والا کام، کون سا بھی ایسا عمل، چاہے وہ فاتحہ کے نام پر، قرآن خوانی کے نام پر، گھر بھرانے کے نام پر، میرے بھائیوں ہر وہ عمل کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اگر کیا ہے تو الحمدللہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر نہیں کیا تو پھر وہ عمل سنت نہیں بن سکتا۔ اتباع کیجئے اللہ کے رسول کی، اگر یہ رسول کی اتباع چھوڑ کر
کافروں کی غیروں کی اتباع کرتے ہوئے وہ جیسے شادی کرا میں بھی ویسے شادی. آج دیکھ لیجئے ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہے. بہت مشکل ہے آج لوگوں کے لیے یہ شادی کا طریقہ چھوڑنا. بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب ہم بولتے ہیں کہ سنت طریقے پہ کرو. بھائی نہیں، آج غیر مسلموں کے کافروں کے طریقے ہم کو پسند آتے ہیں. شادی کے معاملات میں، رسم و رواج کے معاملات میں، بچوں کے پیدائش کے معاملات میں اتباع وہی ہے. پھر برتھ ڈے منانا، میرج ڈے منانا، ناچنا گانا، فیئرویل پارٹیاں کرنا کالجوں میں. آج کیا کیا نہیں کرتے. اتباع کہاں ہے؟ یہ تو ان کی اتباع ہے. پھر غیروں کی اتباع، کافروں کی اتباع. یہ ڈی جے، یہ ڈانس، یہ پھول پہننا، یہ صحرا باندھنا، یہ منجے، یہ بے پردگی، یہ رسم و رواج، یہ سب کے سب کافروں کی اتباع کر رہے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو سکتی. ورنہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں یا پھر اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں یا پھر صحابہ اپنے شادیوں میں کبھی پھول، رسم رواج، مانڈوا، یہ وہ ساچک، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں تھی. تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ یہ اتباع کافروں کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. تو میرے بھائیوں، کم از کم اس قربانی کے موقع پر ابھی تو اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ ارادہ کر لو، توبہ کر لو. آج تک نہیں معلوم تھا، کر لیے. اے اللہ آج کے بعد ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کسی اور کی اتباع نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق دیتی ہے. اخلاص. سورہ انعام آیت نمبر 162 کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بالیقین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. یعنی جو عمل اللہ کے لیے ہونا تھا، ہر نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. نیتوں کا پاک و صاف ہونا، دل کے ارادوں کا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا. میں جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ دے دے. اللہ اس نیت سے اگر تم عمل کرو، یہ اخلاص ہے. اسی اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ ریا کرتے ہیں، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دکھاوا کرتے ہیں. اونٹ خرید کے لائے، کوئی کیا ہے بیل خرید کے لایا، کوئی بکری بکرا خرید کے لایا. کس لیے؟ ارے نہیں بھی میرے معاشرے میں، میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں میرا نام ہونا، واہ واہ ہونا. پیسے خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں یہی سوچ کے میرا نام ہونا، مجھے عہدہ ملنا، میری تعریف ہونا، میرا نام وہاں پر لکھا جانا، لوگ مجھے دیکھنا، تعریف کرنا، مجھے جھک کے سلام کرنا، میری عزت کرنا، میرے لیے سیٹ سجانا، میرے لیے سٹیج پہ بلانا. یہ تمام چیزیں ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے یہ دکھاوا اگر ہے، لوگوں کی تعریف چاہنا، اگر یہ نیت ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں ہر عمل، چاہے نماز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرنا، تبھی جا کے یہ عمل قبول ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ ملنے والا ہے. نیت کے مطابق عمل، صرف اللہ تعالیٰ عمل ہی نہیں دیکھتے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر. نیت جیسی ہے ویسا عمل کا ثواب ملنے والا ہے. نیت کسی بھی عمل کی روح ہوتی ہے. نیت کسی بھی عمل کے لیے بنیاد ہوتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے. نیت کسی بھی عمل کی قیمت ہوتی ہے. جتنی اچھی نیت اتنی اچھی قیمت. جتنی اچھی نیت ہوگی وہ عمل قیامت کے دن اتنا ہی وزن ہوگا، وزنی ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو تولیں گے، گنیں گے نہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. اعمال اگر گننا ہوتا تو 100 آدمی مسجد میں نماز پڑھے، 5 ٹائم کی نماز 100 آدمی پڑھے تو 100 آدمیوں کو برابر ثواب مل جاتا. رہے یہ 100 آدمی 5 ٹائم نماز پڑھے، ایک دن 5 ٹائم کی نماز پڑھے، سب کو برابر ثواب ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ گنیں گے نہیں. تو کتنی نمازیں پڑھا، گنیں گے نہیں. دن میں 4 پڑھا، 3 پڑھا، نہیں. اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو صرف گن کے نہیں رکھیں گے، وزن کریں گے.
وزن کریں گے. کیونکہ اب نماز پڑھنے والا ایک نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، دنیاوی خیالات میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا ذہن کہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، پتہ نہیں بس کوئی ریا کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی مجبوراً، کوئی زبردستی کا، ایسا بھی ایک آدمی پڑھ لیا. ایک دوسرا آدمی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے سکون، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھا. اگر گننا ہے تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ گنیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیت کے مطابق عمل کر ثواب دیں گے، اجر و ثواب دیں گے. اس کا عمل وزن تبھی ہوگا جب اس کے عمل میں کیا ہے، نیت جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ وزن ہوگا. سمجھ رہے؟ تو اسی طرح میرے بھائیو، اگر کوئی 10 روپے خیرات کرتا ہے، 2 آدمی ہیں 10 روپے خیرات کر لیے، 2 آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، یہ بھی لاکھ روپے دے دیا، وہ بھی لاکھ روپے دے دیا، تو اگر گننا ہوتا تو دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نہیں کریں گے. ایک آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے خرچ کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے غریب کی مدد کر دیا، اس کے لیے تو ثواب ہے، اس کا عمل قبول ہے. دوسرا ریا کے لیے، نام کے لیے، دکھاوے کے لیے عمل کیا تو پھر اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھو، اخلاص ہونا. قربانی یہ سبق دیتی ہے، اخلاص. اب تم قربانی دیتے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے یا پھر کسی اور کی تعریف کے لیے آپ دے رہے ہو؟ اس لیے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، چوتھا سبق قربانی سے ہم کو یہ ملتا ہے، وہ تقویٰ. اللہ تعالیٰ تقویٰ کا سبق دیتے ہیں اس قربانی کے ذریعے سے. جیسا کہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے، تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی اسلام میں قربانی جو دینے کا حکم ہے، اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کو یہ قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ اس کو ضرورت ہے، اور نہ خون پہنچتا ہے. سمجھ رہے؟ کیا پہنچتا ہے؟ انسان کیا دل اور اس کے دل کی پرہیزگاری، اس کا تقویٰ کس نیت سے دے رہا ہے، کیا سوچ کے دے رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ پہنچتا ہے. اس لیے تقویٰ، اللہ کا ڈر، ہر برائی سے بچنے کی کوشش، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، اللہ کی محبت میں کرنا، یہ تقویٰ ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ کا سبق دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھیں گے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے نیتوں اور تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. تو بہرحال اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہمارے مال کو دیکھیں گے، کتنا کما کے آیا، کتنا خوبصورت بن کے آیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے، تمہارے نیتوں کو، دل کو دیکھیں گے، دل کے اندر کا تقویٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اعمال دیکھیں گے. تو بہرحال ہم لوگوں کو چوتھا سبق یہ ملا، تقویٰ. پھر اسی طرح قربانی کے ذریعے سے جو 5واں سبق ملتا ہے وہ ہے شکر کا درس دیتی ہے یہ قربانی. کیسے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 36، اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یعنی ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. کا مطلب کیا ہے؟ یہ اونٹ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بیل، یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، ان کی ہم قربانی کرتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں. حالانکہ یہ انسان کے طاقت کے مقابلے میں ان جانوروں کی طاقت بہت زیادہ ہے طاقت. لیکن اتنی طاقت کے باوجود وہ انسان کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ. انسان صرف ایک گلے میں رسی ڈال دیا، ایک ناک میں رسی ڈال دیا، تو وہ جانور انسان جیسا بولے گا ویسا سنتا ہے. پھر اسی جانور سے تم کام لیتے ہو، پھر وہی جانور تمہیں کھانے کے لیے گوشت بن کر، کیا ہے، گوشت، اس کو ذبح کر کے تم اس کا گوشت کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو طاقت کے زیادہ رہنے کے باوجود بھی تمہارے ماتحت کر دیا. تو اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. سورہ ابراہیم کی
سورہ ابراہیم میں آیت نمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ اگر شکر نہیں کریں گے کفر ہوگا۔ پھر اللہ کی نعمت ہم جس حالت میں بھی ہے میرے بھائیوں، ہمارے پاس جتنا مال ہے، ہمارے پاس جتنا گھر ہے، ہمارے پاس جو گاڑی ہے، ہمارے پاس جیسی صحت ہے، جیسی شکل و صورت ہے، اور جو اولاد ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو جتنا ملا اتنے پہ ہم اگر شکر ادا کریں گے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا تو کھا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تو اتنا اچھا گھر کا انتظام کیا۔ یہ شکر گزاری اگر اپنی زندگی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شکر کرو تمہیں اور زیادہ دوں گا، تم شکر کرو اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارے پاس بہت ناشکری، جو بھی نعمت ملتی ہے اس میں ناشکری ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو دیکھتے ہیں، اللہ تو ان کو وہ دیا، ہمارے کو ابھی نہیں دیا، اللہ تو ان کو بیٹے دیا، اللہ میرے کو بیٹی کہیں کو دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا گھر بنا لیا، وہ تو اللہ وہ ایسے زیور پہنتے ہیں، عورتیں خاص طور سے اللہ یہ کرتے ہیں، اللہ میرے کو کہیں کو نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ہم ناشکری زیادہ کرتے ہیں، ہر چھوٹی سی تکلیف پہ ناراضگی اور شکوے شکایتیں اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، ناشکری کرو تو یہ کفر ہوگا، شکر گزاری سے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ تو بہرحال چھٹواں سبق ہم کو یہ ملتا ہے قربانی کے ذریعے سے، سب سے زیادہ یعنی سب سے عمدہ اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، قربانی کے لیے کانا، لنگڑا، بیمار، کمزور ایسا جانور جائز نہیں ہے، اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ یعنی جب تم قربانی دے رہے ہو اللہ کی راہ میں تو جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، کانا، لنگڑا، بیمار، کمزور ایسا جانور نہیں ہونا، اچھا جانور ہونا۔ یاد رکھو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرے، چاہے وہ مال کی قربانی دے رہے ہو یا کوئی کپڑے خیرات صدقہ خیرات کر رہے ہو یا پھر اناج تقسیم کر رہے ہو، جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ عمدہ مال، عمدہ مال۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم پرانا، بچا ہوا، باسی، خراب ہو گیا ایسی چیزیں۔ ابھی رمضان کا موقع، رمضان کا مہینہ ابھی گزرا کچھ دن پہلے، تو رمضان میں بھی خاص طور سے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایک کیا ہے، یہ عادت بن چکی ہے، ایک رسم کی طرح، نہیں بھی رمضان کا مہینہ ہے اب غریبوں کو تقسیم کرنا، کیا کپڑے ہمارے باپ کے نام پہ، ہمارے بوڑھوں کے نام پہ، ٹھیک ہے تقسیم جو کر رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں بازار میں تو خاص وہاں پر جاتے دکاندار کو بولنا پڑتا ہے، دیکھو بھائی صدقے کے کپڑے بتاؤ، خیرات کے کپڑے بتاؤ، تو وہ اب الگ سے وہ کپڑے نکال کے بتاتا، یعنی خود پہننے کے لیے الگ کپڑے، غریبوں کو دینے کے لیے الگ کپڑے، رشتہ داروں کے کپڑے الگ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، وہ غریبوں کو تو ایسے کپڑے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں پہننا پسند بھی نہیں کرتے، وہ غریبوں کے لیے دیتے ہو۔ گھر میں کھانا بنا تو رات کو اگر بچا ہوا ہے، باسی ہے، تو صبح وہ غریب کو دیتے ہو، کیوں؟ اگر جیسے ہی بنا کھانا گرم گرم تازہ، اگر وہ آپ کے محلے کے غریبوں کو دے دیتے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، عمدہ مال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ چیز، اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کیا ہے، نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تقویٰ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بتایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ ہماری پسندیدہ چیز نہیں، ہمارے گھر میں بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
یاد رکھنا، کبھی غریب کو دیتے ہوئے، کبھی یتیم کو دیتے ہوئے، ہاں کبھی اللہ کی راہ میں دعوت دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے، مسجدوں مدرسوں کو دیتے ہوئے، دعویٰ سینٹرز کو کبھی خرچ کرتے ہوئے، میرے بھائیوں اپنی پسندیدہ چیز، رشتہ دار اگر غریب ہے تو ان کو دیتے ہوئے اپنی پسندیدہ چیز، عمدہ مال، اچھا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے دل کیا ہے؟ کنجوس ہو چکے ہیں، ہمارے دل کے اندر بخل اور حرص آ چکا ہے، سب کچھ اچھی چیز مجھے ہونا، مجھے ملنا، جو خراب ہے وہ دوسروں کے لیے جانا۔ میرے بھائیوں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کے ذریعے سے 6واں سبق ہمیں یہ ملا۔ اب 7واں سبق قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں آیت نمبر 28 اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کے اب جیسا کہ ہم لوگوں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، پھر اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو بھی آپ لوگ اگر پڑھیں گے، پھر اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 28 سے لے کے 36 تک اگر پڑھیں گے تو ہمیں غریبوں کو، مسکینوں کو غریب اور مسکینوں کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کھاؤ، یعنی قربانی کا جو گوشت ہے اسے کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت سے بھی، اس حدیث سے بھی ہم لوگوں کو قربانی جو سبق ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی دینے کے بعد صرف اور صرف اپنے لیے ہی پورا گوشت رکھ لینا یہ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے غیر مذاہب میں یہ ہے کہ یا تو اپنے لیے کھا لو یا نہیں تو پھر چھوڑ دے کے آ جاؤ وہیں پر آستانے پر یا کسی جگہ پر جہاں ان کے معبود ہوتے ہیں وہاں پر چھوڑ دے کے آ جانا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم قربانی جو کرتے ہو یہ بے فائدہ میں بے مقصد نہیں ہے، اس کا گوشت غریبوں تک پہنچے، اس لیے قربانی کا حکم ہے۔ یاد رکھو، اسے غریبوں کی مدد ہو جائے، ان کا بھی پیٹ بھر جائے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھو۔ لیکن افسوس ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو طریقہ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے کو کیسا کرتے ہیں معلوم ہے؟ قربانی آپ سب جانتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرے، اس کے بعد کیا کرتے؟ نہیں بھائی، برابر ترازو لے کے بیٹھ کے 3 حصے کرنا، ایک رشتہ داروں کو، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک بوٹی ادھر، ایک ہڈی ادھر، یہ پورا تقسیم کر کے 3 برابر لے کے ایک رشتہ داروں کو بانٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ایک غریبوں کو بانٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرائط ہے ہی نہیں، جتنا چاہے رکھ لو، جتنا چاہے کھاؤ، جتنا چاہے غریبوں کو دے دو، جتنا چاہے رشتہ داروں کو دے دو۔ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک اگر آپ کا گوشت پہنچے تو الحمدللہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کو دینے کے لیے نکلتے ہیں گاڑی پہ 50-60 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے، نہیں بھائی ہم قربانی دیے، ایک تو دکھاوا ہو، معلوم ہو جائے سب کو یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار کے گھر میں پہنچا تھا، اب وہ رشتہ دار یہ رشتہ دار کے گھر میں پہنچا تھا، یہ بھی مالدار ہے وہ بھی مالدار ہے، اب اسے پورا گھر میں چھپا کے جما کے رکھ کے کباب بنا کے مہینوں تک کھاتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، غریبوں کو اگر پہنچ جائے تو کتنا بہتر۔ اچھا، اور ایک بات اس میں، وہ جو قربانی دینے کے پنیاں بناتے ہیں نا، دکان سے خرید کے لا کے کور میں ڈال کے پیک کر کے، کتنا بھائی؟ کتنا ایک ٹائم ایک غریب کم از کم ایک ٹائم کا سالن بنا نہیں سکتا، اتنا گوشت، اس میں ایک ہڈی، ایک بوٹی، ایک یہ پورے الگ الگ حصے۔ اچھا، اس میں بھی اور ایک کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح کرے، اس میں سے اچھی اپنی پسندیدہ چیزیں پوری اپنی فریج میں جاتی ہے، گھر کی خراب چیزیں پورے جو ہے نا، ہڈیاں وغیرہ یہ وہ چیز پورا ملا کے غریبوں کو اتنا دیتے ہو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اچھی چیز دو، زیادہ ارے نہیں بھائی 100 آدمیوں کو بانٹے تو زیادہ سب نہیں، 100 آدمیاں 1000 آدمیوں کو بانٹ، تم کون سی نیت سے دے رہے ہو؟ ایک غریب کے گھر میں کم از کم ایک ٹائم کا سالن تو بن سکے، اتنا تو دے دو۔ یہ دکھاوے کے لیے 50-60-100 کلومیٹر سفر کر کے سب رشتہ داروں کو دے کے آنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کے علاقے کے غریب ہی بہت ہے، ان کو دے دو نا، آپ کے رشتہ دار جو سب سے زیادہ غریب ہے ان کو دے دو نا۔ یہ عدلہ، یہ کیا ہے؟ بدلہ لے لینا، میں تم کو دوں گا تم میرے کو دے دو، یہ ایسا میرے بھائیوں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ غریب اور مسکینوں کو زیادہ دیں، جیسا کہ ہمارے صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ آئے۔ 100 اونٹ کیسے؟
پورے غلے سے بھرے ہوئے 100 اونٹ آئے، ہزار اونٹ آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مدینے کے تاجر پورے وہاں پر دوڑے اور دیکھے کیا ہے عثمان، یہ ہم لوگ اب تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہ مال ہمیں دے دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا قیمت لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ 10 کی چیز ہم 11 دیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کوئی دوسرا تاجر بولا کہ میں 10 کی چیز 12 میں لوں گا، تیسرا بولا کہ 10 کی چیز 13 میں لوں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے 1 کے بدلے 10 ملتے ہیں، تم تو 10 کی چیز 12 اور 13 دینا چاہتے ہو نا، مجھے 1 کا 10 یعنی 10 کا 100 مجھے ملنے والا ہے۔ پورے تاجر حیران پریشان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قحط سالی کا وقت تھا، اے تاجرو تم گواہ رہو، یہ میرے 1000 اونٹ میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر رہا ہوں، یاد رکھو یہ سب کا سب میں خیرات کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، میں بیچوں گا نہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے مجھے 10 دینے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کی سوچ تھی، یہ صحابہ کی نیت تھی، وہ ثواب کی نیت سے غریبوں کو دینا زیادہ پسند کرتے تھے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسی طرح قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ 8ویں چیز یہ ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ سکھاتی ہے قربانی۔ جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو بہرحال اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، قربانی کے ذریعے سے ہمیں اہم سبق یہ ملتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کرو، تو یہاں پر قربانی کے لیے تیار ہونا، اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات پیش کی، رائے پوچھا کہ بیٹے آپ کی کیا رائے ہے، کہ آپ کیا کہتے ہیں، حالانکہ وہ نوجوان تھے، اسماعیل علیہ السلام 13، 14 یا 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو یہ جوان، ایک نوجوان، اس کا جذبہ یہ ہے اللہ کی راہ میں صرف نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام حکم نہیں دے رہے، یا پھر کہیں پر چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، کوئی اور کام کرنے کے لیے حکم نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ابراہیم علیہ السلام دے رہے۔ تو اس وقت ایک نوجوان بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، یعنی میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے۔ تو قربانی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر آج ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، ایک تو ماں باپ کی حالت یہ ہے کہ اپنے نوجوان بیٹے اور اپنے نوجوان بیٹیوں کو صرف فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ہمت ماں باپ کے پاس نہیں ہے، اور جاگنے کی اتنی فرصت بھی ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز کا معاملہ لے لے، روزہ کے معاملہ لے لے، پھر دین کے اوپر دین کا کام کرنے کا معاملہ لے لے، یا دین کے کوئی بھی عمل پہ اگر اپنے آپ کو پیش کرنا ہو تو آج کا نوجوان بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، قیامت کے دن جب عرش کا سایہ ہوگا تو اس نوجوان کو بھی اس عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ تو بہرحال قیامت کے دن ایک سوال بھی ہونے والا ہے کہ جوانی کیسے گزاری اور کہاں گزار کے آئے، تو یہ آج کا نوجوان جو اعمال کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا،
کس کس کام میں کیسے اس کی جوانی گزر رہی ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے، ہر سال ہم جو یہ قربانی دے رہے ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک ان کے نوجوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بھی بہت بڑی قربانی تھی، وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ تو آج ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال نواں سبق جو ہمیں ملتا ہے، قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال اور اولاد تک کی قربانی کر دینا جب ضرورت پڑے، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ ابھی سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ہم لوگوں نے سنا، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، جوان نوجوان بیٹا، تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کر دیے، بلکہ اب یہ نوجوان بیٹا ہے، تو جب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نوجوان بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو بھی دیکھیں گے تو ہمارے صحابہ ہجرت کے وقت مکہ چھوڑے مدینہ کے لیے جا رہے تھے، کیا کیا چھوڑ دیے؟ مال، گھر، اپنا خاندان، اپنی اولاد، کسی کی بیوی ساتھ میں تو کسی کے شوہر ساتھ میں، کوئی چھوڑ رہے ہیں، کوئی اولاد کو چھوڑ رہے، کوئی خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اکیلے نکل رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال اور ہر چیز کو قربان کر دینے کا جذبہ، ہم کو اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ کی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے تو ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن قربانی آج ہم جو دے رہے ہیں، ہم ایک رسمی طور پر دے رہے ہیں، یہ روٹین چلتے آ رہا ہے، ہمارے باپ دیتے تھے، ہمارے دادا دیتے تھے، اس کے بعد ہمارے بھائی دے رہے، ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے والے دے رہے، ہم بھی ایک جانور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک جانور ذبح کر رہے، ایک جانور کو خرید کے لائے اور ذبح کر دیے، یہ قربانی ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس قربانی کے ذریعے سے بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے، آج تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، کل اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے تو جانور نہیں، اپنا مال، اپنی جان اور اپنی گھر والوں کو، اپنی اولاد تک کو سب کچھ قربان کر دینا، یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف آج ہم اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنا وقت، اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر دین کا کام کرنا ہو، دین کی مجلسوں میں جانا ہو، یا علم سیکھنا ہو، یا علم سکھانا ہو، آج اگر کسی مسلمان کے سامنے اگر یہ باتیں رکھے تو کیا بولتے؟ نہیں بھی ہمارے پاس ٹائم رہے جب آئیں گے، فرصت رہے جب یہ کام کریں گے، کچھ بھی کام نہیں ہے تو کریں گے، بوڑھے ہونے کے بعد کر لیں گے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بہانہ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہماری نیند، اپنے خواہشات اور اپنے وقت کی قربانی دینے کی۔ تو بہرحال آخری بات یہ ہے، قربانی کے ذریعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ کیسے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24، یہ ایک آیت ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں، قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، تو آپ اگر پوری سیرت پڑھیں گے، پوری سیرت میں ہم لوگوں کو جو ملتا ہے سبق وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کو، مشرک باپ کو دعوت دیے توحید کی۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ بیٹا اگر دوبارہ یہ بات کیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جا گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنی باپ کی محبت کو چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑ دیے، اللہ کی محبت میں گھر کو چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیے، وطن کو چھوڑنا پڑا، قوم کے لوگوں کو دعوت دیے توحید کی، قوم کے لوگ بھی بات نہیں مانے، اپنے قوم کو چھوڑ دیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو دعوت دیے، اس نے بھی بات نہیں مانا، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا، خوشی سے آگ میں بھی کود گئے، یعنی اللہ کی محبت میں اپنی جان کی بھی اتنی محبت نہیں تھی، اس لیے آگ میں بھی کود گئے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو جنگل میں، اللہ کی محبت میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیے، پھر بیوی اور چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد بیٹا جوان ہوا، بیٹے کو قربان کرنے کی باری آئی تو بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پوری سیرت سے ہمیں جو ملتا ہے
ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی، اللہ کی محبت کے آگے نہ باپ کی محبت، نہ گھر کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ جائیداد کی محبت، نہ وطن کی محبت، نہ بادشاہ، نہ اپنے قوم، نہ اپنے رشتہ دار، نہ اپنی بیوی، نہ اپنے بچے، کسی کی محبت نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے، اس لیے تیرے حکم کے آگے ہر ایک کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، قربانی کے ذریعے سے یہ 10واں سبق ہمیں ملتا ہے، ایسی محبت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ کیوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24 انتہائی اہم آیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہر ایک کے لیے یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آپ یاد کریں گے، اس پر اگر غور کریں گے تو بہت ساری نصیحتیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کو گناتے ہیں اس آیت میں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، اور تمہارا مال، اور تمہارا تجارت اور بزنس، اور تمہارے گھر۔ یہ 8 چیزیں، یا پھر سونا چاندی، یہ تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہیں زیادہ ہو گئی 3 چیزوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے۔ اللہ کے دین میں جہاد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کو، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ یہ 3 کاموں سے، یہ 3 چیزوں سے، یعنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے بڑھ کر اگر تم مال سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو، سونا اور چاندی سے محبت کرتے ہو، یاد رکھو اگر تم ایسا عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ آج مسلمانوں پر عذاب چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، آج مسلمانوں پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اس کا اہم سبب یہ ہے، یہی ہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آج ہمیں اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت نہیں، اللہ کے دین سے محبت نہیں، صرف مال، میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میرا سونا، میری چاندی، سب کچھ میں، یہی ہے۔ لیکن اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی سنتوں کو کسی کو کوئی فکر نہیں رہی، اسی لیے آج اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی جو ہمیں سبق دیتی ہے، وہ 10واں سبق یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے۔ تو بہرحال قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیزیں میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس قربانی کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہمیں نصیحتیں حاصل کرنا ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ نصیحت حاصل کرتے ہوئے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔